رات کی تہائی آسمان کے کناروں پر پھیل گئی تھی۔ اس مجاہدین کو ایک مقام پہ بند کرنے اور لڑکی کو بلایا، کہا دنیا مثالیں سے دوسرے کسی کو کوئی تو عقل مند اور ذہین نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر تم آج نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انعاموں میں ہم سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ لڑکی نے کہا ابا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے نوجوان کی ایک نظر ہی اس کے ایمان کو متزلزل کر دے گی۔ زید نے کہا اپنے لڑکے کو ٹھپکی دی اور کہا یا کامیاب واپس آؤ۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی جا کر پیچھے بیٹھ گئی، اس رات گزر گئی۔ وہ تمام ساتھی منتظر تھے کہ لڑکا ایک نظر غلط سے ہی دیکھ لے، مگر جن آنکھوں میں حسن مصطفیٰ اور جن نگاہوں میں جذبہ بیٹھ چکا ہو وہ کسی غیر کی طرف اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی کو یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ دنیا اس کے لیے خوبصورتی کی حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا پہلے ہر لڑکی نے کہا یہ عالمی نوجوان میں حیران ہوں کہ آج میرے مسلسل 40 راتیں گزر گئی اور تو نے مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو بتاؤ وہ کون سا نشہ ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جس میں تو ہمیشہ مشغول رہتا ہے؟ مجاہدین نے کہا میرا محبوب مذہب۔ اتنا سنتے ہی لڑکے نے کہا خدا مجھے بھی ایسے پاک دین میں شامل کر دو۔ مجاہدین نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہ ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ دنیا کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ لڑکے نے کہا اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے اور ہم تو آپ سے تو گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں نکل لیتے ہیں۔ زید ساتھی نے تھوڑی دیر میں تو گھوڑے لائے اور تم وہ تمام راتیں گھوڑے تو لائے۔ جب صبح کی نماز کے لیے رکے تو دیکھا کہ ایک پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ لڑکے مجاہدین نے کہا گھبراؤ نہیں، 1000 کے فوج کے لیے تمہیں اکیلا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، بکریوں کے لوگوں کے لیے ایک شیر اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب قریب آتی گئی، جب اور قریب آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی دو بھائی ہیں جن کو تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ دو بھائی ہیں جن کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ آئے کہا السلام علیکم، بولے حیران کیوں ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم کا یہ اعلان نہیں سنا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اپنے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں بلکہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کی دونوں بھائی ہم دوبارہ نکاح ہی کرا کے یہاں پر آئے ہیں تاکہ تمہیں بالکل کے سب سے مجبور نہ کر سکے تمہارا ایمان چھین لے۔ تو انہیں کیا ہوا بلکہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی گئی۔ یہ ایمان اختلاط ہے۔ ایک سال رسول حضرت عمر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں تیر لگی، وہ زمین پر گر پڑے۔ تیر اتنا سخت تھا کہ اٹھتے بغیر گر پڑتے۔ اس شدید تکلیف میں احد کا نعرہ لگاتے ہیں خیال یہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت زبان کو اتار دے اور میرے ایمان میں خلل واقع ہو جائے۔ اٹھتے کوشش کرتے مگر اٹھا نہیں جاتا۔ تھوڑی سی دیر میں نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ آپ ہو گئے۔ حضرت ہمارا جو زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیا یہ خوب قسمت ہو کہ میرا سر آقا کے پاس رکھنے پر ہو۔ اتنا سوچتے ہی اپنے جسم کو سیکھنا شروع کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آخری لمحات میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور روح سے پرواز کر گئی۔ روح نے مل کر دیکھا کہ آشا کا سر اپنے روح کے قدموں میں رکھا ہے تو روح نے کہا اگر وقت اجل سر میرے قدموں پہ رکھا ہو، اگر وقت اجل سر میرے قدموں پہ رکھا ہو، جتنی قضا ایک سجدے میں عطا ہو، جتنی قضا ایک بھی سجدے میں عطا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु के नाम से बोल मांगे थे। उनका नाम सुनते ही जुल्म और सितम के मसाइल सामने आ जाते थे। उन पर तख्ती हुए पे लगाकर उन पर पत्थर रखे जाते